سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. زہیر بعد الاستعاذتی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اِذْ قُلْنَا اس سے پہلے اذکروا معذوف ہے نا، یہ فعل امر معذوف ہے، واو اس میں فاعل ہے، اذ ظرف ہے فی محل نصب اس کا مفعول بھی ہے، اور قلنا للملائکۃ یہ جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ ہے اس اذ کا. اذ قلنا للملائکۃ جب ہم نے کہا، یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے، کیا کہا تھا؟ اسجدو یہ امر ہے، یہ واو فاعل ہے، لے آدم جار مجرور ہے، یہ امر ہے تو گویا یہ طلب تھی نا. یہ جواب اس کا رہا ہے. فسجدو بس وہ سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ابلیس یہ مستثنیٰ ہے. ہاں جی دیکھیں کون سا جملہ ہے، مستثنیٰ ہے، متصل ہے. نہیں فرشتوں میں سے نہیں تھا. آیت سے ایسے نہیں لگ رہا ہے، یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی سینئر سے بات کر رہے ہوں اور جونیئر بھی وہاں بیٹھے ہوں تو جونیئر آٹومیٹکلی اس کا ایڈریس ہی سمجھاتے ہیں نا، کہ آپ ان سے آٹومیٹکلی سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بھی بات ہو رہی ہے. تو وہ وہاں موجود تھا، جب بڑوں سے کہا گیا کہ کرو تو نچلے انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا وہ سب کے سب کریں گے. بڑوں نے کر دیا لیکن یہ بدماش نکلا، اس نے نہیں کیا، تو یہ متصل ہے تو منصوب آ جائے گا. لأن ابلیس لیس من الملائکۃ ولکنہ کان مأمورا بالسجود مع الملائکۃ. فرشتوں کے ساتھ اس کو شامل کیا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، جبکہ وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں. اس کا رویہ کیا نکلا؟ ابا فعل ہے، ہوا فاعل، اس نے انکار کر دیا. واستکبر پھر فعل ماضی، ہوا فاعل، اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا. وکان ہوا اسم کانا، من الکافرین خبر کانا، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا فشربوا منہ قلیلا منہم. دیکھیں یہ ادات الاستثناء ہے،
یہ مستثنا ہے، یہ واو مستثنا منہ ہے. ان سب نے پیا اس میں سے سوائے ان میں سے کچھ نے. یہ کچھ اسی کا حصہ ہے نا، انہی واو میں سے ہیں یہ بھی. تو یہ کون سا ہے؟ نمبر 1 تو یہ تام ہے، متصل ہے اور موجب ہے، وجوب النصب. ما فعلوه الا قلیل منہم. ما فعلوه قلیل. دیکھیں یہ اداۃ الاستثناء ہے، یہ مستثنا ہے، اور یہ مستثنا منہ ہے. تو تام تو ہو گیا، یہ متصل بھی ہو گیا، لیکن غیر موجبن ہے کیونکہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے. ماں کے ساتھ جب آ رہا ہے تو مستثنا منہ واو ہے نا، واو فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو ہمارے پاس 2 چوائسز تھیں. نمبر 1 ہم اس کو منصوب کر دیں، نمبر 2 مستثنا منہ کا اعراب لے. مستثنا منہ یہاں پہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہذا ہم نے دوسری چوائس لی. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے تھے، قلیلاً بھی لکھ سکتے تھے. ٹھیک، تو یہ چوائس تھی. ہم نے چوائس میں یعنی اس کو ہم لکھ سکتے تھے کہ یہ منصوب بھی ہو سکتا تھا، اور مستثنا منہ کا اعراب یعنی کہ یہ فاعل کے بدل کے طور پر تو مرفوع. اس صورت میں یہ مرفوع ہو جائے گا کہ آپ اس کو فاعل کا بدل کنسیڈر کر لیں. فہل یہلک الا القوم دیکھیے یہ اداۃ الاستثناء ہے، یہ مستثنا ہے. مستثنا منہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. یہلکو تو فعل ہے نا پورا، یہلکو تو فعل ہے مضارع مجہول، یہ مفرغ ہے. مفرغ ہے تو آپ الا کو ہٹا کے دیکھیں گے تو یہلکو کا آپ کو نائب الفاعل چاہیے تھا، تو وہ نائب الفاعل القوم ہوگا، تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے القوم مرفوع آئے گا، کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے بغیر الا کے. اقرأ الحدیث یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عمر بن الحارث قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلته البیضاء التي كان يركبها. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ درہمن دینارن ولا درہمن ولا عبدن ولا امتن. آگے گئے بغلتہ ہے نا, بغلتہ یوں ہے البیضاء التی کان یرکبها, التی کان یرکبها وسلاحہ وارضا جعلها لابن السبیل وارضا وارضا جعلها لابن السبیل, جعلها لابن السبیل صدقۃ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, رواہ البخاری. ہاں جی, پہلے تو ذرا یہ نوٹ کر لیں جو ہمارے لیسن چل رہا ہے اس کے حوالے سے, پھر حدیث کو دیکھتے ہیں. الا ادات الاستثناء ہے, بغلتا یہ مستثنیٰ ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مستثنیٰ منہ کہیں مینشن ہے, دینارن درہمن, یہ ساری چیزیں بھی تو اسی میں سے نا. لیکن مین چیز کیا ہے کہ یہ تام لیکن منقطع ہے, منقطع مستثنیٰ, اگرچہ مستثنیٰ منہ مینشنڈ ہیں, یہ سارے مستثنیٰ منہ ہیں نا, لیکن مستثنیٰ ان کا پارٹ نہیں ہے. بالتا خچر کو کہتے ہیں نا, خچر دینار نہیں ہے, درہم نہیں ہے, بندہ غلام نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, لہذا یہ تام تو ہے لیکن متصل نہیں بلکہ منقطع ہے, اور منقطع میں بھی یہ ما سے شروع ہو رہا ہے, گویا منقطع میں بھی یہ غیر و موجب ہے. تو اس میں تو خیر وہ چاہے موجب ہو چاہے غیر موجب ہو منصوب رہنا, لہذا وجوب و نصب آ جائے گا. ذرا حدیث کو بھی سمجھ لیں. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو صحابی ہیں یہ فرما رہے ہیں حضرت عامر بن الحارث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا, کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. کس شکل میں؟ دینار کی شکل میں, نہ درہم کی شکل میں, نہ غلاموں کی شکل میں, نہ لونڈیوں کی شکل میں. حضور نے چھوڑا الا بغلتہ, صرف اپنا ایک خچر. بغلتہ مضاف بھی ہے ساتھ اور ہو مضاف الیہ ہے. البیضاء بغلتہ کی نعت ہے, ایک سفید رنگ کا خچر چھوڑا حضور نے, التی کان یرکبھا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے. وسلاحہ, اور اسلحہ چھوڑا, تلواریں چھوڑی اپنی. وارضاً, اور زمین کا ایک ایسا ٹکڑا چھوڑا, جعلہا لابن السبیل صدقۃ, جو مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے, کہ آنے جانے والے جو لوگ ہیں
وہ اس کو استعمال کرتے تھے. ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی. اور وہ جملہ یاد رہنا چاہیے ترقی کرنے والی قوموں کے حوالے سے کہ گولڈا مائر نے، جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی 60s کی دہائی میں غالباً، اس نے اسرائیلی تاریخ کی اسلحے کی سب سے بڑی ڈیل کی امریکہ کے کسی اسلحہ ساز کمپنی کے ساتھ، اوور اے کپ آف ٹی. اور اوور اے کپ آف ٹی بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ڈیورنگ پریپریشن آف اے کپ آف ٹی کہنا چاہیے. یعنی اس اسلحہ ساز کمپنی کا مالک اس کے پاس کچن میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ چائے بنا رہی تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے 2 کپ چائے کے بنائے. ایک اس کو پیش کیا، ایک باہر گلی میں جو اس کا ڈرائیور کھڑا ہوا تھا اس کمپنی کے مالک کا، اس کو دیا. اور جس وقت تک وہ چائے پی کے فارغ ہوا، اس دوران گولڈا مائر اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل اس کے ساتھ کر چکی تھی. اور یہ اتنی بڑی ڈیل تھی کہ جس کے لیے اس کو پارلیمنٹ سے اپروول چاہیے تھی. لہذا اس نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا کہ جی اسرائیل نے یہ اسلحہ خریدنا ہے، میری بات اس سے ہو گئی ہے، اتنے پیسہ چاہیے، ہم یہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں. پوری پارلیمنٹ چیخ اٹھی، اپنے پرائے سب، حزب اقتدار بھی حزب اختلاف بھی. انہوں نے کہا جی پاگل ہو گئی آپ، اتنی بڑی ڈیل کے لیے تو اسرائیل کو پتہ نہیں کتنے سال تک ایک وقت کے کھانے پہ گزارا کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ میچور ہو سکتی ہے، ورنہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. اس وقت گولڈا مائر نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے اپنی پارلیمنٹ کو مطمئن کیا ایک جملہ بول کر. اس نے کہا دیکھو تاریخ صرف فتوحات کو یاد رکھتی ہے. کل جب تم عربوں کو شکست دے دو گے تو تاریخ صرف تمہاری فتح کو لکھے گی. کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم ناشتے میں ڈبل روٹی کھاتے تھے یا پراٹھے کھاتے تھے، اور تم اپنی ڈبل روٹی پر جیم لگاتے تھے، مکھن لگاتے تھے، انڈے کے ساتھ کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے. تم ہر روز نیا جوڑا کپڑوں کا پہن کے جاتے تھے یا تم ایک ہی جوڑا کپڑوں کا برسہ برس پہنتے رہے. پارلیمنٹ خاموش ہو گئی، اسلحے کی ڈیل ہو گئی. 69 میں اس نے عربوں کو ایسی بری شکست دی کہ عرب ساری زندگی یاد رکھیں گے. اس وقت ایک امریکی صحافی نے اس گولڈا مائر کا انٹرویو کیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ جو پارلیمنٹ کو آپ نے مطمئن کیا یہ جواب دے کر، یہ اچانک آپ کے دماغ میں آیا یا یہ آپ کا سوچا سمجھا جواب تھا، اور یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرا سوچا سمجھا جواب تھا، کیونکہ میں کمپیریٹو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے دشمنوں کے نبی سے سیکھی ہے یہ بات. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما رہے تھے تو اس آخری رات بھی گھر میں جلانے کے لیے چراغ کو تیل تو نہیں تھا ان کے پاس، وہ تیل تو اس کی بیوی پڑوسیوں گھر سے لے کر آئی تھی، لیکن اس وقت بھی اس کے خیمے کی دیواروں کے ساتھ، اس کے حجرے کی دیواروں کے ساتھ تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. اور 20 برس کے بعد یہ تاریخ کو یاد ہے کہ 20 برس کے بعد مسلمانوں کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور حضور کے ساتھی کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا. یہ سٹینڈرڈ کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ بھارت 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت رہی ہے. اور جب ہم کھانے پینے پر آئے تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ عرب سے افغانستان میں خراج لینے کے لیے وفد آیا اور بادشاہ نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی پیسہ شیسا نہیں اب تمہارے لیے، اور وہ چپ کر کے واپس چلے گئے. وہ اگلے سال پھر آئے، اس نے پھر دبکا مارا، وہ پھر واپس مڑ پڑے. اب جب وہ مڑے تو اس نے کہا ذرا رکو 2 منٹ بات تو سنو. وہ رک گئے. اس نے کہا یار یہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں آیا کرتے تھے، انہوں نے کھجور کے تنے کی چپل پہنی ہوتی تھی اور موٹا کھدر ٹائپ ان کا کپڑا تھا جو وہ پہنتے تھے، اور اس پہ کئی پیون لگے ہوتے تھے،
اور نحیف سے جسم تھے ان کے، کمزور کمزور بدن کے مالک تھے وہ، لیکن وہ آتے تھے، جو کہتے تھے لے کر جاتے تھے. تم ماشاء اللہ تمہارے تو جسم بھی بڑے زبردست ہیں، لباس بھی بڑا خوبصورت پہنا ہوا، تمہارے تو جوتے بھی دیکھنے کے لائق ہیں، لیکن اس اتنے تنو توش کے باوجود ہم تمہیں ہلکا سا دبکا مار دیں تم چپ کر کے واپس چل پڑتے ہو. یہ بتاؤ وہ کون تھے اور تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جسے اقبال نے کہا نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ کل اٹھیں گے کوئی معجزہ ہوا ہوگا اور ہم ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہوں گے. ایسے نہیں ہوتی ترقیاں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، مگر ان کا کردار تھا جسمانی کمزوری کے باوجود وہ جو کہتے تھے کر کے جاتے تھے. ہم انہی کی اولادیں ہیں، لیکن پھر ہمارے اب ایمان وہ نہیں رہے، ہمارے کردار وہ نہیں رہے، لہذا ہم آتے ہیں کو دے دے تو اس کی مہربانی، نہیں تو وہ دبکا مار. ہم بھکاریوں کی طرح آتے ہیں، وہ دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چپ کر کے واپس سے لے جاتے ہیں. تو تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قومیں طاؤس و رباب کی طرف چل پڑتی ہیں تو ان کی بربادی ان کا مقدر ہو کر رہتی ہے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا اس سے. ہاں شمشیر و ثنا اول، جب تک ان کے ہاتھ میں شمشیر اور ثنا ہوتی ہے اس وقت تک وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور پھر وہ وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں تک اسلام پہنچا. تو یہ بہرحال حدیث ہے، آئی تو ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے بات. المدرس اقرا البیت یا ابراہیم. شعر پڑھو بھائی ابراہیم صاحب، محی الدین صاحب. اقرا امر ہے، انتا فاعل ہے، البیت مفعول بہ ہے. الا کل شیء الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. ما الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. وکل نعیم لا محالۃ زائل. دیکھیں میں بک 1 کے آغاز سے اب ہم بک 3 کے اختتام کے قریب ہیں. یہ ریپیٹڈلی اپریشیٹ کرتا آیا اس پورے کورس کو، اور میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میرا تاثر یہ ہے اس کورس کو پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بھی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پورا قرآن مجید ایک پیج پہ کھلا ہوا تھا اور پوری سیرت رسول ایک پیج پہ کھلی ہوئی تھی، اور جو رچ لٹریچر تھا، میں اس کا آج اضافہ کروں، وہ جو رچ لٹریچر تھا شاعری کی صورت میں وہ بھی ان کے سامنے تھا، اور میں ان کے کہیں بائیں سائڈ پہ کھڑا تھا جو ناکامی کی علامت ہے. اور ان کا آبجیکٹو کیا تھا کہ اس ناکام شخص کو اس پروسیس سے، قرآن اور سیرت سے گزار کر دائیں طرف لانا ہے تاکہ یہ سکسیسفل ہو جائے. لہذا اب کورس مرتب کر رہے ہیں تو جہاں جہاں سے جو چیز ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ڈائلاگ میں لے کر آتے ہیں، تاکہ میری شخصیت ان ڈائلاگز میں ڈھلتی چلی جائے اور میرا وہ کردار بنتا چلا جائے کہ میں ادھر سے نکلوں اور اس یعنی پیوریفیکیشن پروسیس سے، قرآن اور سیرت کے پیوریفیکیشن پروسیس سے گزر کے میں دائیں طرف آ جاؤں. اسی میں یہ لٹریچر کا یہ شعر بھی ہے. ہم نے کہا تھا الا جو ہے یہ حرف و استفتاح و تنبیہ ہے، وارننگ کے لیے ہے، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، باخبر، ہوشیار. کل شیء ما خلا جو ہے یہ اللہ کی جگہ پہ آتا ہے نا، یہ فاعلی صورت میں آتا ہے اللہ کی جگہ پہ. یہ بھی حرف و استثناء ہے، یہ ہے ما ادا اور ما خلا، یہ بھی استثنائی الفاظ ہیں. اس کے بعد اسم ہمیشہ منصوب آتا ہے، یعنی مستثنیٰ ہمیشہ منصوب آتا ہے. الا کل، اصل میں جملہ کیا تھا؟ الا کل شیء باطل الا اللہ، سوائے اللہ کے سب جھوٹ، سب فراڈ، سب دھوکہ، سب باطل، کچھ نہیں حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ لا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما لا موجود الا اللہ، اور کچھ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں.
تو یہ گویا مستثنا ہے نا اس میں سے. الا کل شیء ما خلا اللہ، یہ ایکچولی کیا تھا؟ باطل ہے. جیسے یہاں زائل پورا آیا، یہ بھی باطل تھا، لیکن شعری وزن کو برابر رکھنے کے لیے اس کو باطلو کہا گیا نا، اور یہ بھی زائلو ہے. الا کل شیء، آگاہ ہو جاؤ ہر ایک چیز سوائے اللہ کے باطل ہے. اور وکل نعیم، اور ہر نعمت لا محالۃ زائل، وہ زائل ہو جانے والی. ہر چیز کے مقدر میں زوال ہے. جو آج ہے یقین جان لو وہ کل نہیں ہوگا. کل بھی بہت کچھ تھا، آج وہ نظر نہیں آتا. آج جن چیزوں کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، جن نعمتوں کے پیچھے ہم اس ہستی کو بھولے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زائل. یہ سب نعمتیں زائل ہو جائیں گی. جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے. لہذا فانی کے پیچھے بھاگنا اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. جس کو بقا ہے اس کے ہو جاؤ، تمہیں بھی بقا مل جائے گا. ورنہ فنا کے پیچھے بھاگو گے تو جلدی فنا کے گھاٹ اتر جاؤ گے. تو یہ ہے اس شعر کا مفہوم. یدخل المراقب، فعل اور فاعل ہیں. المراقب، ینصرف جمیع الطلاب الآن ما عدا الطلاب العربیین. ہاں جی دیکھیے، ینصرف فعل مضارع ہے نا، جمیع اس کا فاعل ہے اور مضاف ہے، الطلاب مضاف الیہ ہے، الآن ظرف ہے، ما عدا یہ فعل الاستثناء ہے، یعنی یہ استثناء کا لفظ ہے. ما عدا الطلاب، ہم نے کہا نا کہ ما عدا یا ما خلا کے بعد جو بھی آئے گا، جیسے ما خلا کے بعد اللہ آیا منصوب، وہاں ما عدا آ رہا ہے، اس کے بعد الطلاب منصوب، العربیین اس کی نعت ہے. اکٹھے ہو جائیں جمیع الطلاب، سب کے سب اسٹوڈنٹس، الآن اس وقت، ما عدا الطلاب العربیین، سوائے یورپین اسٹوڈنٹس کے. بلکہ ینصرف کہتے ہیں یعنی چلے جانے کو. سب اسٹوڈنٹس کو چھٹی ہے سوائے یورپین اسٹوڈنٹس کے. کیوں؟ فلہم اجتماع مع المدیر، کیونکہ ان کی میٹنگ ہے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ، لہذا وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس جائیں گے، باقی سب چلے جائیں. حفل الشائع، شائع ام سے، حفل الشائع کہتے ہیں ٹی پارٹی کو. یعنی ہاؤ واز دا ٹی پارٹی آف یسٹرڈے، یسٹرڈیز پارٹی، ٹی پارٹی کیسی تھی؟ انا لم اتمکن من الحضور، میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. کان ممتعن، کان ممتعن means it was enjoyable, it was wonderful. قد حضر الطلاب كلهم الا المدرسین. دیکھیں آخری لفظ تک استثناء چل رہا ہے. حضر الطلاب كلهم، حضر الطلاب كلهم مدرسین الا المدرسین. دیکھیں یہ ادات الاستثناء ہے، یہ مستثنیٰ ہے. ہاں جی، الطلاب کیا ہے؟ یہ مستثنیٰ منہ ہے. مستثنیٰ منہ مینشنڈ ہے تو تام تو ہو گیا یہ نا. متصل ہے منقطع ہے. المدرسین مستثنیٰ از ناٹ دا پارٹ آف مستثنیٰ منہ. الطلاب اور چیز ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر اور چیز ہے. لہذا یہ
منقطع ہے اور ویسے موجب ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ موجب ہوگا یا منقطع ہوگا، کیونکہ ہر دو صورتوں میں اس نے منصوب رہنا ہے. تو المدرسین منصوب ہے بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم، تو وجوب النصب. قد حضر الطلاب كلهم الا المدرسین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ ہمارا یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گیا.